محرم میں بادامنی نہیں ہونی چاہیے. سٹیج پر بیٹھ کر کوئی صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے, کوئی اہل بیت کے خلاف. کبھی کسی سنی کو بھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ نبی کے صحابہ کے خلاف ہو یا اہل بیت کے خلاف ہو؟ کیوں؟ حلالی خون کبھی یہ بغیرتی کر نہیں سکتا. اور یہی ہم آپ کو کہیں گے, جو بے ادب اور گستاخ ہو اس کے قریب مت جانا. یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے اور بھونکا صحابہ کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ذکر صحابہ کا ہوتا ہے اور بھونکا امام حسین کے خلاف جا رہا ہے. یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ اور اسی نے اس ملک میں بد امنی کی ہے, تفرقے کیے ہوئے ہیں. خدا ایسوں کو برباد کرے جو ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہیں. ہم امن والے ہیں کیونکہ امن تب ہوگا جب ادب ہوگا. صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا ادب کیا جائے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہی پیغام ہے. اور میں حکومت وقت اور ان کے کارندوں سے بھی کہوں گا, آپ کو بھی چاہیے, ہر محفل میں آپ آتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں ہر بات کو, تو آپ بتایا کریں کون بے ادب گستاخ ہے. وہ تقریر کر کے جائے پھر گھر نہ پہنچے, اس کو سزا ملنی چاہیے کہ تو کیوں ایسی تقریر کر کے آیا ہے. اور جو بندہ اچھی تقریر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ادب پر اور محبت پر مبنی تقریر ہونی چاہیے, لڑائی اور جھگڑے پر نہیں ہونی چاہیے. امام علی پاک امن کی وجہ سے مدینہ چھوڑا, مکے میں چلے گئے. اور کب گئے؟ توجہ میری طرف رکھنا. رجب کی 27 تاریخ تھی. کیا تاریخ تھی؟ رجب کی 27 تاریخ تھی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکے کی جانب گئے. یہ رجب کی 27 ایک مرتبہ پہلے بھی سفر ہوا تھا جس کو سفر معراج کہتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, ذرا بات کو سمجھا کریں. نبی پاک نے بھی سفر اسی رات شروع کیا اور حضرت امام حسین نے بھی اسی رات کیا. جب آپ اس رات میں نبی پاک سفر کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی معراج بنتی ہے, اور جب امام حسین سفر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی شہادت بنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نانے اور نواسے کا سفر ایک ہی رات میں ہے, لیکن اس کا سال اور تھا, اس کا سال اور تھا. اور وہ سفر مکے سے شروع ہوا تھا. معراج مکے میں ہوئی ہے, مدینے میں نہیں ہوئی تھی. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. اور جو امام حسین کا سفر ہے یہ مدینے سے شروع ہوا تھا اور آپ مکہ کی جانب چل پڑے. تقریباً 3 شعبان کو آپ مکہ میں پہنچ گئے یہاں سے چھوڑ کر. اب شعبان اور اس کے بعد رمضان, ٹھیک ہے, ذوالقعدہ یعنی شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ چوتھا مہینہ وہاں پہ آ گیا. جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا نا تو یزید نے وہاں بھی بندے بھیجنے شروع کیے, لیکن اس نے پلاننگ چینج کر دی. وچلی گال دسن لگے آج. اس نے کہا حج امام حسین چھوڑتے نہیں. میرے امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے, تو اب بھی وہ وہاں ہیں. تو کہا کہ حج کے موقع پر نا بڑا رش ہوگا. انہیں اپنے چمچیاں نو آکھیا حج کے موقع پر امام حسین کو رش میں قتل کر دینا تو قاتل ملے گا ہی نہیں, ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور حسین بھی شہید ہو جائے گا. اس نے یہ پلاننگ کی, اس کا امام حسین کو پتہ چل گیا. امام حسین نے فرمایا کہ اب مکے میں نہیں رہنا, اس کو چھوڑ کے جانا ہے. اچھا, ادھر سے سینیریو کیا بن گیا؟ ان 3 مہینوں میں خبریں ارد گرد پہنچ گئیں. عراق والے اور کوفہ والے جو تھے انہوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہاں یزید نے اپنا امام مقرر کیا ہے, تو ہم یزید کے امام کو نہیں مانتے, ہم آپ کو امام بنائیں گے, تو آپ ہماری امامت کے لیے تشریف لائیں. اینی گل سی یہ جی امام حسین جنگ کے لیے گئے تو لڑائی کے لیے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں کہا چبڑے کدی پڑھ بھی لیا کر, جنگ والی گل ہی کوئی نہیں. صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساڈا امام وہ ہے, اسی انہوں نہیں رکھنا, تسی آ جاؤ. اینی گل سی. ایتھے لوکاں تماشے بنائے جے ڈرامے بنائے, اور ساڈے سور والے مولوی جی جو انگلیاں تے رکھ کناں تے جڑ جاندے نے علی علی. مدینے چوں نکلن لگیا کہندا میں اج تانوں سنانا مدینے تو روانگی. قبر تے گئے تے رو پے, ایتھوں تک میں سنیا ہے بھئی حضرت امام حسین حضرت فاطمہ پاک دی قبر تے گئے نا تے حضرت فاطمہ پاک قبر چو بول پیاں بھئی حسین ایتھے آنسو نہ سٹی نہیں تے میری قبر پھٹ جانی. استغفر اللہ, کیا گندے لوگ آ گئے یار, کیا کیا بک بک کرتے ہیں. کوئی اس بات کا تعلق نہیں. آپ حضور کے روضے پر بھی گئے, اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے, سب کچھ کیا, لیکن یہ تماشے نہیں ہیں جو وہ حسین ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہیں سلیقہ ہے کہ ہم نے کیسے جانا ہے. اچھا توجہ کرنا, امام حسین نے فرمایا کہ اب مکے میں اگر میں رش میں فوت ہو گیا, شہید ہو گیا, تو یہ بھی مسئلہ ہے. آپ نے ادھر دیکھیں میری طرف, 8 ذوالحج کو حاجی جب حج کا احرام باندھ کے مینا کے جانب جاتے ہیں, امام حسین نے اس دن کوفہ کا سفر شروع کیا.
اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حج کر لیتے تو میں کہا جی نہیں 5 حج پہلوں کیتے ہوں تینوں کی تکلیف ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہوں دوسرا جواب بھی سنیا جے آپ کا نا مزاج بنے بولنے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن گل میں وزن بڑا ہوگا خود بولنا پڑے گا. امام حسین نے پتا حج کیوں نہیں کیا؟ فرمایا ایک تو اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو میرا قاتل نہیں ملے گا تے فرمایا میں اپنے قاتل نو انج دا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تائیں میرا قاتل لوک نہیں سکے گا. یہ وجہ تھی. اب یہ پوائنٹ اس کو سمجھے آپ حضرات. امام حسین نے فرمایا میرا قاتل اگر میں رش میں شہید ہو جائے میرا قاتل نہیں ملے گا. ادھر دیکھیں میری طرف حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا آج تک نہیں پتا چلا چونکہ رش میں آئے شہید کر کے دوڑ گئے پتہ نہیں چلا. اب بے نظیر راول پنڈی مر گئی سی تو دیکھو آج تک اور رش دے وچ بندے نے گولی ماری تو دوڑ گیا پتہ ہی نہیں لگا. رش میں بندہ مر جائے تو قاتل نہیں ملتا. تو امام حسین نے فرمایا اگر میں شہید ہو گیا میرا قاتل نہ لبے میرا قاتل لک جاوے فرمایا میں تو دیاں نسلہ نہیں لکن دیڑیاں. اب سمجھے آپ بیچ والا پوائنٹ. امام حسین نے فرمایا مکے میں ہم نہیں رکیں گے. ہر جو فرض تھا وہ کر لیا. آپ وہاں سے نکلے. آپ یہ پہلے بھی آپ کا ارادہ تھا توجہ میری طرف لیکن آپ کو نا صحابہ کرام نے روک کے رکھا. اب یہ بات سنیے جو کہتے ہیں صحابہ کرام اس وقت کہاں تھے؟ میں کہا کھلوتے نو بھی داس لینا تیری چکی بھی دانے پاؤں نا تھوڑی ٹھہر صحیح تو بھی صبر کر بچے تو جڑا سوال کر تینوں جواب دے گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم اگر مالکوں کے نام کی روٹی کھاتے ہیں تو پہرا بھی دینا جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بات سنیے اور غور سے سنیے گا. امام حسین نے پہلے بھی جانا چاہا لیکن صحابہ نے روکا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ جو موجود تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نا کوئی بندہ بھیج کے کوفے سے پتہ کروا لے بھی سچ بھی بول دینے یا کوئی نہیں. چونکہ انہوں نے پہلے امام حسن سے بھی بے وفائی کی ہے اور آپ کے باپ مولا علی سے بھی بے وفائی کی ہے. سانوں لگتا ہے کہ تانوں ساتھ کے بھی کتے بے وفائی نہ کرن تو میں آپ سے بھی کہوں گا امام نو ساد کے نا امامت واسطے تو بے وفائی نہ کریا کرو ورنہ تانوں بھی لوکاں کوفی کہنا ہے اینج دے بنو جویں محمد کے مقتدی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوا کیا اے بھی نکتہ بڑے غور دے نال سنن والا ہے. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفے میں پتہ کرو کیا حالات ہے. آپ کوفہ پہنچے. پہلے دن کے اندر صبح سے شام تک 40,000 بندے نے بیعت کر لی. آپ نے خط لکھ دیا کہ اے حسین پاک آ جائیں یہ تو آپ کی امامت کے منتظر ہیں آپ آئیں اور ان کے امام بنے آپ ان کو نمازیں پڑھائیں اور ان کا معاملہ چلائیں آگے آپ پہ ایسا ہی کہیں دے پہنے. انہوں نے خط لکھ دیا. خط والا بندہ مکے کی جانب آ گیا اور پیچھے سے یزید نے وہاں کا گورنر بدل دیا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ابن زیاد کو وہاں بھیج دیا. ابن زیاد نے آتے ہی جتنے وڈیرے تھے ان سب کو کہا کہ میں تو انہوں قتل کر دینا ہے نہیں تو اعلان کرو کہ ہم مسلم بن عقیل کو اور اس کی بیعت کو نہیں مانتے. انہاں سارے نے آکھیا ہوئے ساڑی یہ نہ سیر لا دینا ہے تے تسی سارے دوڑ جاؤ. حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی جب نماز پڑھائی نا 500 بندہ پیچھے سی 40,000 چو باقی 39,500 پہلوں ہی دوڑ گیا. ایداں دے 2 نمبر بھی ہوندے جے لوگ دوڑ گیا سارے. یہ دا مطلب ہے زیادہ جڑے کہندے نا ہم علی والے تے ہم فلانے اے ایداں چھڑ کے دوڑ جے. علی والا ویکھنا ہے نا تو حسین کا خادم باب رضوی نو ویکھ. یہ ہوتے ہیں میدان میں کھڑے ہونے والے ورنہ یہ تو بھاگنے والے زیادہ ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. بولو نا یار سبحان اللہ. اب ہوا کیا؟ او 39,500 دنے دن ہی دوڑ گیا جی. اسی کی کریے جی حالات بدل گیا جی. بیعت کیتی ہے تے کھلوا تے صحیح نہ ہونا ہے. اب ہوا کیا؟ مغرب کی نماز پڑھائی 500 بندہ پہ جدو سلام پھیرا نا مسلم بن عقیل نے میں تو تسی امام سمجھے ہے میں نائبہ امام حسین دا تے انہوں نے آنا اصل امام ہونے. انہوں نے جدو سلام پھیرا تو ویکھیا 500 دے وچوں ایک بھی سارے دوڑ گئے پیچھے. این دے اہل بیت دے نعرے نہ لایا کر کے راہ چی چھڑ کے دوڑ جاویں. سمجھ آؤندی پئی ہے نا؟ اس واسطے بندے دے پتران عاشق بندے نوں بننا چاہیے. اب ہوا کیا؟ ماحول بدل گیا. ادھر سے پیغام مکے پہنچ گیا. توجہ نہیں ہے تہاڈی توجہ ہوئے گی تو چس آئے گی. پیغام مکے پہنچ گیا. امام حسین وہاں سے چل پڑے کہ بھائی 150 خط پہلوں آیا ہے. اتوں حضرت مسلم بن عقیل میرے چاچے دا بیٹا ہے انہیں بھی آکھیا کہ ماحول ٹھیک ہے تے آ جاؤ تے میں جاندا پیا. آپ چل پڑے. آدھا راستہ سفر طے کر لیا پتہ چلے حالات بدل گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام حسین نے فرمایا ہون تے اپنا جانا بندا ہے. آخر ساڈا بندہ ماریا پوچھیے تو صحیح وہ بنیا کی ہے. یہ تھا سنیریو.
اور ایتھے جی جنگ ہو چلی سی تے دین بچاؤن گئے تے صحابی کتے سن اور جا کھچ دی کھچ تینوں واقعے دا ہی نہیں پتا اور ہم بھی سروں میں گھوڑا انج دوڑے انج سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے انہاں نوں کسی نے آکے سانو شہادت سناؤ بھی کنج اتھے ہویا آپ نے فرمایا امام حسین تھے ظلمن شہید ہوئے بہت آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا اور یزیدی لشکر نے بڑا ظلم کیا اور آپ شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہاں کہ جی اے شہادت ہے تو وہ باقی سارا کون پہلوں گیا کون بچ گیا انہوں نے آکھیا پتر میں تے اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے میں تے پتر اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا تے آ جڑیاں گلاں بڑیاں نے اے واقعہ تے لکھیا گیا ہے 100-150 سال تو بعد تے انہوں نے پتہ نہیں کیویں لکھ چھڑیا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ نا صرف یعنی ایک امام زین العابدین پاک بچے ہیں اور باقی بیبیاں تھی اور باقی سارے یزیدی تھے تے کیڑا دس داریا بھی گھوڑا انج دوڑیا تے او انج ہویا تے ہن انج اے کی فلماں شروع نے یار تسی کہندے جنی دیر سانو رونا نہ آوے سمجھو شہادت ہوئی کوئی نہیں تے میں کہ تیری نہ کر دیاں کو خدا دا خوف کرو اور یہاں سنو کاکے ادھر دیکھو جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا اس بات کو سمجھے میرے عزیز میرے بھائی اب یہ امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا رونے رلانے کے لیے او بھائی ہمارے علماء نے لکھا ہے امام حسین کی شہادت کو جب بیان کرنا ہے نا ادھر دیکھو آپ کی جرت آپ کی استقامت آپ کی نماز آپ کا سجدہ آپ کا پردہ آپ کا وہاں پر ڈٹ جانا اس بات کو بیان کرو اور ایتھے رو تو کے ٹر جاندے نے او اللہ دیو بندیو تسی قوم نو کمزور کرنا ہے یا تکڑیاں کرنا ہے میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف رکھنا کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے ایک بندہ امام حسین میدان کربلا میں روئے ہوں امام حسین دی ترون ال توجہ ہی کوئی نہیں تے آپ کی پہ کرنے ہیں کون دے گا جواب اس بات کا کوئی مائی کلال مجھے بتا دے امام حسین نے کسی سے پانی مانگا ہو یا پانی کی طرف توجہ کی ہو آپ سارے سڑکوں تے پانی لا کے 10 محرم والے دن ہر بندے نے 2 پیپے ٹھنڈے کر کے سڑک تے کھلو رہنا ہے دیکھو پانی ٹھنڈا کرنا جائز ہے پلانا جائز ہے یہ سبیل لگانا جائز ہے کوئی منع نہیں ہے جو منع کرے وہ پلیت ہے بالکل منع نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے اگر امام حسین نے تانوں یہ پوچھ لیا وے پتر میں تے پانی وال توجہ نہیں سی کیتی میں تے نماز پڑھی ہے تے قرآن پڑھیا نیزے تے بھی تو پانی تلائی کھلوتا ہے آج میرے نام دا نماز پڑھیاں نے 5 کیا جواب ہے کوئی جواب نہیں ہوگا اور پھر یہ پنڈ کا ماحول ہے نہیں جی پانی بند کرنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی پلاؤنا حسینیاں دا کام ہے اچھا تے میں کہا جننے زمیندار بیٹھے ہو جدو تہاڈیاں زمیناں بانڈ ہوندیاں نے تسی تے بھرا ٹکے چ کھلو کے لڑ پیندے ہو 1 منٹ پہلو تو ٹکا چکیا تو میں تینوں وڑ دینا ایتھے تو کیڑی شے دا حسینی تو تے بھرا دے نال لڑ پینا پانی تو ادیاں پنڈاں دیاں لڑائیاں پانی تو ہوندیاں نے ادھے بندے یزیدی کردار رکھ دے نے دیگاں امام حسین دیاں پکائی بیٹھے نے بلے جڑی میں تقریر کردا پیا نا مینوں یہ اعزاز حاصل ہے مینوں پیار والا بندہ ہی دوبارہ ساتھ سکتا کمزور بندہ مینوں نہیں ساتھ سکتا حالانکہ میں بالکل سادہ باتیں کرتا ہوں صرف بتاتا یہ ہوں اللہ کے بندو حقیقت تو سمجھو نا کیا ہے کوئی مائی کلال مجھے بتا دے امام علی مقام امام حسین نے وہاں نماز چھوڑی ہو ہم تو 10 محرم کو بھی پوریاں نہیں پڑھتے کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے اور ہم سال پورے میں نہیں پڑھ سکتے کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین وہاں نہ روئے نہ پیٹے کیڑی شاید اسی حسین نہیں ہے کم کر کے دسو مینوں امام علی پاک کی جتنی وہاں بزرگ خواتین تھیں بہ جاؤ تھلے کمنٹری شروع ہے کوئی ادھروں آؤں کوئی ادھر بہ جاؤ تھلے یار امام حسین کی جتنی بزرگ خواتین تھی کوئی ایک بتا دے کہ وہاں پر کسی نے بے پردگی کی ہو آج 10 محرم والے دن عورتیں چھٹیاں پھر دیاں کوئی اینو تے پتہ ہی کوئی نہیں سر ننگے کے پیر ننگے دوپٹے کتھے نے وہ کیڑی شاید حسین نہیں ہو او بیٹھے ہو تکڑے ہو کے بیٹھو ہم نے تماشے سنے ہیں تماشے حقیقت یہ ہے جو عرض کی جا رہی ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بھائی
حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، یہ چاچے کا بیٹا بھی بھائی ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ان کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو حال کیا. انہوں نے خط لکھ دیا. امام حسین یہاں سے چل پڑے، حالات خراب ہو گئے، مسئلہ میں نے آپ کے سامنے نہیں گال سی. اب ہوا کیا؟ توجہ، یہاں سوال یہ ہے حضرت امام حسین نے اپنے چچا کا بیٹا کیوں بھیجا، کوئی اور بندہ کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سوال ہے. اب اس کا جواب سنیے، ہر سنی بندہ خوش ہو جائے گا. اگر امام حسین اپنے گھر دا بندہ نہ کل دے تے کوئی ہور بندہ بھیج چھڑ دے، وہ اتنے چل کے لکھ دیندا خط کے حسین پاک آ جاؤ، تے ساری زندگی لوکاں کہنا سی دیکھے انہوں نے صد کے حسین نو مروایا ہے. امام حسین نے گھر دا بندہ اس واسطے کلیا ہے بھئی اگر میں شہید ہو بھی گیا تے کوئی کتا صحابہ نو تو نہیں پہنچے گا نا. یہ مسئلہ تھا اصل. آپ نے صحابہ کو بچایا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزتوں کو بچایا ہے، اس واسطے آپ نے گھر کے بندے کو بھیجا ہے. میری جان، اگر کوئی اور چلا جاتا خدا نہ خواستہ تو یقین فرمائے یہاں آج لوگ پتہ نہیں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے. جزاک اللہ بزرگو. آپ نے کردہ بندہ اس واسطے کا لیا ہے تاکہ کوئی مسئلہ بنے بھی جاوے نا تے نبی پاک دے صحابہ دی عزت تے بچی رہے نا. امام حسین اگر صحابہ کا اتنا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ لو جی امام اگلی گل بھی سنو نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات تاکہ بات سمجھ آ جائے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائے اور میری طرف دیکھیں، مسئلہ بڑا سننے والا ہے. حضرت امام علی پاک آپ جب پہنچے نا میدان کربلا میں، یہ کوفہ شہر سے پہلے ہی آ جاتا ہے. میں خود عراق گیا ہوں، بغداد شریف گیا ہوں، کربلا شریف گیا ہوں، نجف شریف گیا ہوں، اور میں ملک شام بھی گیا ہوں اور ملک لبنان بھی گیا ہوں. میں نے یہ ساری جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں گیا ہوں الحمدللہ. اس سال پھر میں نے جانا ہے. تو یہ سارا سینیریو میرے پیش نظر ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو. اب جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے نا تو یہاں پر ہور نامی ایک بندہ تھا جو کہ بالکل با ادب تھا، اچھا انسان تھا. جیسے ہوتا نا پولیس افسروں میں کوئی اچھا ایماندار، اور ایسا کام پھر ان سے کروایا جاتا ہے کہ دیکھو جی آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے، بس یہ ملک کا کام ہے ورنہ آپ کی تنخواہ چھینی ہوگی. تو وہ شریف بندہ ویسے ہی بات مان جاتا بھی چلو یار میں تے اپنی ڈیوٹی پوری کراں، مینوں کسی نال مخالفت نہیں نا. وہ بعد چ پتہ لگتا بھی انہیں تو ساڈے ہتھوں بندے مروائے نے. اب یہ جو حضرت ہور تھے یہ آ گئے ابن زیاد کی طرف سے 1000 بندہ لے کے بھی میں تھوڑا راہ روکنا. امام نے فرمایا کیوں راہ روکنا ہے؟ آخر وہ ابن زیاد کہتا ہے یزید کی بیعت کرو. فرمایا تھے تو بیعت والی گل ہی کوئی نہیں، میں تو آیا کوفے والوں دی امامت واسطے. ادھر ویکھیا جے ہن پھر وہی گل ہے، تواڈے چوں کئی بندے پھر چپ ہو جانا جے گل بڑی سنن والی. امام صاحب نے فرمایا انہاں تے مینوں سدیا دوسرے واسطے، امامت واسطے. انہاں آکھیا کہنے سدیا؟ میں نہیں پتا. امام نے فرمایا بندے لے کے آؤ. حضرت امام حسین چونکہ کوفہ میں پہلے رہ کے گئے تھے، آپ بندیاں نوں پہچان دے سن. آپ نے تھیلا کڑیا، تھیلا کڑ کے آپ نے فرمایا اوے آ خط تو نہیں لکھیا، اوے آ تو نہیں لکھیا، آ تو نہیں لکھیا. آپ نے بندے پہچان لیا تو تسی خط لکھے نے. او ظالمو خط بھی تسی لکھیا تے راہ بھی میرا ڈکن آ گئے ہو. اب یہ مسئلے سمجھو. او سارے چپ کر کہندے جی اگے گل ہور سی ہن گل ہور ہے. امام حسین نے فرمایا میں کل بھی حسین سی تے میں آج بھی حسین ہاں. تسی بدل گئے ہو پر میں، تسی اپنے وعدے تو پھر گئے ہو کوفی ہو پر میں. یہ وہ تھے جو محبت کے دعوے کرتے تھے. اے او سن جنا خط لکھ کے سدیا سی تے آئندے گندے محبت دے نعرے لاؤن والے کمینے بندے دا میں کی کراں. اسی آئندی محبت نہیں اہل بیت نال کر دے. اسی دسنے ہاں حسین بھی ساڈے وچ ہے تے خادم حسین بھی ساڈے وچ ہے. ایسے ہی ہے جناب. اب سنیے اس بات کو، بڑی سمجھنے والی بات ہے اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو. لو جی ادھر دیکھنا، یہ 2 محرم کی بات ہے. 2 3 4 5 6 7. لو جی یہ تقریباً 7 دیہڑے، سمجھ آ رہی، یا 6 دیہڑے امام پاک کا راستہ روک کے کھڑے رہے. روزانہ مذاکرات، ادھر سے قریب کوفہ شہر تھا، اتھوں بندے آتے نے امام حسین نال مذاکرات کر. امام پاک فرماؤندے نے یار اگر تسی نہیں نہ کھلوندے گل سنیا جے تو پھر ایسے کرتے ہیں پروں پچیت والی گل کرنے. کیڑی؟ امام حسین نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط، مجھے یزید کے پاس لے چلو ملک شام میں یزید نہ کروں گا گل. اگر میں مطمئن ہو گیا تو بیعت کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا. ساڈا مسئلہ ہے، تسی اپنا کام کرو، مینوں اوتھے لے جاؤ. دوسرا پوائنٹ فرمایا مینوں تسی مدینے سدیا ہے تو مینوں مدینے جان دیو. جے تسی مینوں نہیں سانبھ سکدے بدل گئے ہو بے ایمانو تو مینوں جان دیو.
آپ نے جب یہ بات کہی نا تو فرمایا تیسرا پیغام بھی سن لو، یا اگر تو مجھے یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے اور واپس مدینے بھی نہیں جانے دیتے تو پھر میں یزید کا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں، تسی جانو تہاڈا یزید جانے، میں پھر ایتھے رہندا ہی نہیں، میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مینوں کوئی لوڑ ہے، تسی مینوں امامت واسطے سدیا ہے تے جنگ میں ویسے ہی نہیں پسند کردا، سمجھ آئی نا؟ وہ دی وجہ کہ میں ایویں تہاڈے نال کیوں لڑاں، نالے میں جنگ کرنی ہوندی تا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آوندا، بیویاں لے کے آوندا، میں جنگ کرنی ہوندی میرے نال مکہ بھی آوندا تے مدینہ بھی آوندا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، اے تو تسی ایویں میرا راہ ڈکی کھلوتے ہو۔ لو جی 2 محرم 3 4 5 6 7 اے ہن حق بات سنو، اصل ہے مسئلہ کیا ہے؟ 7 محرم والے دن ابن زیاد نے پانی بند کروا دیا، وجہ کیا تھی؟ 2 ہی گلاں، کہندے نے یا یزید دی بیعت کرو تے یا قتل واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا سوکھی جئی گل ہے، 3 پوائنٹ میں دیتے نے، اگر نہیں نہ پسند بیعت میں نے کرنی نہیں ایسے تے قتل تو میں نے ڈراؤ نہ، جو میں خود علی دا پتر ہاں، میں ڈر نہیں سکتا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ لو جی ہوا کیا، 10 محرم والے دن یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے امام حسین پر چڑھائی کر دی اور تیر پھینکا، بیٹھ جائیں بھائی، اور جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی، حضرت سیدنا امام علی پاک آپ شہید کر دیے گئے، اور باقی ساری داستانیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیسے سور والے بیان کرتے ہیں، کو ساتھ کے سن لے آجے، مینوں تو لگتا ہے آپ اتنے کیمرے لائی بیٹھے سن، سانوں تو نہیں پتا بھی یہ کی ہے تو کی نہیں، اللہ انہاں نوں ہدایت دے چھڈے۔ کوئی بات اگر ہے بھی صحیح تو بندیاں طرح کرو، ایویں رو تو کہ قوم نوں روا کے ٹر جاندے ہو یار، بندے دے پتر بنو۔ رونا تو اس بات پہ چاہیے کہ امام حسین وہاں نماز پڑھتے رہے ہم نہیں پڑھ سکے، اس گل تے رو۔ رونا تو اس بات پہ چاہیے کہ امام وہاں پر قرآن پڑھتے رہے میں یہاں نہیں پڑھ رہا، اس گل تے رو۔ رونا تو اس گل تے رو کہ امام حسین کی خواتین نے وہاں پردہ کیا، ساڑیاں ایتھے نہیں کر دیاں، اس گل تے رو۔ رونا تو اس گل تے رو بھی گندے بندے دے ہاتھ وچ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیتا، اسی ہر کتے بندے نوں ووٹ دئی دا، رونا تو اس گل تے رو۔ رونا تو اس گل تے رو بھی امام حسین نے دین بچایا، میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، رونا تو اس گل تے رو۔ جیڑی گل تے رونا ہے اتھے روندا کوئی نہیں، اور جیڑی تے نہیں رونا تھے ڈنڈ پائی بیٹھا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیوانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے واقعہ کربلا بھی رو دھو کے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ادھر دیکھو، فرمایا واقعہ کربلا اس انداز سے بیان کیا جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی میرے حسین کی طرح جرت مند ہو جائے، بڑے سے بڑا یزید آ جائے تو دے سینے چٹھا کر کے وجے چال کے ایتھے واقعہ کربلا انج بیان کر دینے کہ سارے ڈر جاندے نے، اوئے ہوئے اگر کوئی بادشاہ سخت ہویا تو انہیں تو بندے ہی مار چھڑنے نے۔ اے واقعہ بیان کربلا بیان انج دی واقعہ کربلا آئندہ بیان کر بھی وہاں پر تو علی اصغر بھی تھے اور وہ بھی شیر بنے ہوئے تھے، یہ کون بیان کرے گا یار؟ تو ساڈی قوم پھر نواز دی بھی تو انہاں نوں ہی ہے نا، اس واسطے ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا۔ اچھا بھائی، امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کر دیے گئے، آپ کے رفقا شہید کر دیے گئے۔ یہاں 2-3 باتیں۔ پہلی بات، بعض لوگ کہتے ہیں یزید دا قصور نہیں، میں کہا کیوں؟ توجہ سے سنیے گا۔ کہندے یزید کیڑا میدان کربلا سیگا، تو میں کہا جدوں ممتاز قادری نوں پھانسی ہوئی ہے تو گل دے وچ رسا کیڑا نواز شریف نے پایا سی یا تھلیوں پھٹا نواز شریف نے کھچیا سی، یہ بھی تو لاہور ہی بیٹھا سی نا، تے اینوں کیوں پھر دبی پھر دیو؟ کہندا لے حکومت تے ایدی سی نا، تو میں کہا ایہی تے تینوں مسئلہ دس دے پیا، جیدی حکومت ہوے وہ ذمہ دار ہوندا ہے۔ جے جدوں امام حسین شہید ہوئے نے حکومت یزید دی تھی، جویں ایتھے نواز شریف ذمہ دار ہے اوتھے بھی یزید ذمہ دار ہے۔ کی گل سارے نون والے نہیں بیٹھے ایویں منہ تھلے سٹ گئے ہو؟ کو جرت کرو، جرت سیکھو، حقیقت اور حق بھی سیکھو۔ اب ہوا کیا، جدوں دا ممتاز قادری نوں شہید کیتا، جو انہاں دے حالات نے ٹبر دے تسی ویکھ لو کی بندا پیا، تے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، انشاءاللہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں جس کی حکومت ہو قصور ہے اس کا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ یزید میدان میں نہیں تھا تو ملک شام بیٹھا سی، تو ایک کام ہوندا پیا ہے عراق دے وچ، یزید شام میں تھا اور یہ کام عراق میں ہو رہا تھا، تو ہوتے ہوتے ہے ہی نہیں سی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ یزید نہیں تھا، تو یزید کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے امام حسین ورگی شخصیت نو شہید کیتا تے 72 بندے نال تے 3 دن دی پیاس، یزید نو چاہیدا سی نا کہ نہ سارے نو سزا دیندا۔ آپ ثابت کریں کسی نے سزا دی ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں، سزا دینے کی بجائے اس نے گورنر
تقسیم کی ہے. تو کربلا چ کام کیتا, تو ہے گورنر, تو ہے گورنر, تو ہے گورنر. وہ تے خوش ہو کے عہدے ونڈن دے ہے, تو کہتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے. تو یزید کا قصور ہے, وہ خوش تھا اس لیے تو عہدے بانٹے اس نے. اور پھر اگلی بات بھی سمجھیے گا, میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یزید وہاں نہیں تھا, میں آپ کو علماء کی کتابوں سے واضح کرتے ہیں, پرانی تاریخ ساری آپ اٹھا کے دیکھیں, ایتھے انے ہو جاندے نے لوکی. یزید نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ دو ہی باتیں, یا میری بیعت یا قتل. انہوں یہ سی بھی یہ بیعت کرن کے تامی میرا زور ہے بھئی ایڈا تکڑا جناب بادشاہ آیا کہ انہیں جناب علی ہر بندے نو جھکا لیا ہے, تو جے شہید کر دیتا تو پھر بھی گال ٹھیک ہے, بھئی انہیں جدو ایڑا نہیں چھڑیا تو باقی انہوں کی چھڑے گا. اس کا ایجنڈا یہ تھا, اپنی طاقت اور بدماشی دکھا رہا تھا, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کبھی مر نہیں سکتا, وہ شہید ہو کے بھی زندہ ہو جائے گا. اور وہ امام حسین کا سر اپنے نیزے کے اوپر رکھ کے پھر اپنے سروں سے بلند کر کے پھر رہے تھے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہاں پر جب شہید کیا گیا, اور بعد کے جو حالات میں بتا رہا ہوں کہ یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی, یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یزید نظر عمدہ پہ ہے, امام نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والا امام حسین نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں دوسری بات بھی سنیے. واقعہ کربلا, ادھر 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 چون بندیاں دا ذکر ہوندا جے, چون بندیاں دا. حضرت امام حسین پاک, حضرت غازی عباس پاک, ہٹ کے حضرت علی اکبر تے حضرت علی اصغر. تے میں کہ باقی جڑے مطلب ہے کہ 68 بندے سن, انہاں دا نام کنے لینا ہے؟ مٹھے پہ گئے ہو, وہ باقیاں دا بھی نام لو سرکار, وہ بھی اوتھے ہی سن ہے, انہوں نے بھی اوتھے ہی جانتا نظرانہ دیتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ ذرا نا اس دماغ کو کھولیے گا. آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں امام حسین کا ٹوٹل قافلہ کتنے بندوں پر مشتمل تھا؟ یاد رکھیں 3 قول ہیں. ایک یہ کہ 82 بندے تھے ٹوٹل, مرد عورتیں بچے خادم ملا کے امام حسین کا قافلہ کتنے بندے تھے؟ مٹھے بولو. دوسری روایت میں 140 بندے سن, تیسری روایت میں 244 بندے سن. لو جی 3 روایتیں نے 82 بندوں کو زیادہ اختیار کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدو شہید 72 ہوئے نے تے باقی پھر اینے تے ہور نہیں سننا نال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 82 والی روایت, اب 82 میں 72 شہید ہو گئے. آپ کو پتا ہے ایک حضرت امام زین العابدین بچی اور 9 خواتین تھی. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, مختصر قافلہ سی. اب یہ جو 72 شہید ہوئے ہیں, پہلا بات قافلہ کتنے بندوں کا ہے؟ 82 بندوں کا. شہید کتنے ہوئے؟ بولو بولو. ان 72 میں خاندان رسول کے کتنے بندے تھے؟ یہ سوال ہے. یہ ذرا اور جی میں کہتے ہیں ایک ایک ورقہ تھلی آؤ تو سمجھو اہل سنت تم کون ہو اور یہ مسئلہ کیا ہے. یہ جو 72 شہید ہوئے تھے اس میں 3 قول ہے, 16, 19 یا 21. زیادہ سے زیادہ 21 بندے تھے خاندان رسول کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. 72 چو 21 کٹو تو باقی 51 بچ دینے نا. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, میں آکھیا 21 بندے تھے خاندان رسول دینے نے, باقی 51 کون سن؟ 21 بندے خاندان رسول کے ہیں, باقی 51 کون ہیں؟ تو نہیں مینوں پتا. تو میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا, پھر تو صحابہ پہ بھونکتا اور کہتا صحابہ کہاں تھے. میں نے کہا یہ جو باقی 51 تھے یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی. بولو ذرا. بیٹھ جائیں بیٹے, بیٹھ جائیں ذرا, سبحان اللہ بھی فرما دیجئے. ٹوٹل قافلہ کتنے بندے ہیں؟ بولو. شہید کتنے ہوئے؟ 72 میں سے خاندان رسول کے کتنے ہیں؟ باقی کتنے بچے؟ وہ کون ہیں؟ سبق پکاؤ سبق. سویرے تسی پٹی صاحب نو پوچھنا, ماسٹر صاحب نو پوچھنا ہے بھئی تسی مولوی سدیا سانو کی دس کے گیا. پکاؤ, تو انو پتہ چلے تسی کوئی سنے ہیں. یہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں ہیں.
لیکن رکو یہاں پر ایک اور دھاندلی بھی تمہیں پکڑ کے بتاؤں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اینے کیمرے لگے رہے, ہر بات کا میں ذمہ دار ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا ہے ایک حضرت امام حسین ایک حضرت غازی عباس, یہ دونوں بھائی, ان کا ذکر ہوتا ہے. تو میں کہا امام حسین دے پراواں چ کوئی ہور بھی اوتھے شہید ہویا میدان کربلا چ. سنو سنو میں عرض کر رہا ہوں, بات کہتے اے تو نہیں مینوں پتا, میری گل پھر اوتھے ہی ہے. یہ پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. او مرڑ چک والےو, او شیر اہل سنت دے شہر والےو, او مولانا عنایت اللہ صاحب دے منن والےو. سمجھ آ رہی آپ کو؟ کیا پتا عنایت اللہ کتنا بڑا بندہ تھا ہیں؟ لیکن گل سنو, اس غیرت کا کچھ حصہ اپنے پاس لے جاؤ. یہ جو امام حسین تھے نا, ادھر دیکھنا میرے حال, امام حسین سمیت آپ کے 7 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے. کتنے بھائی؟ میں کہا اینے کیمرے, میرے خیال 14 کیمرے تو لگے, انہوں نے موبائل اترے تھلے کیمرہ لا کے گن لو تسی. میں ذمہ دار ہوں اس بات کا, میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. 17 کیمرے نے, اور ماشاءاللہ منڈا کہتا 17, اے گنی بیٹھے جے 17 کیمرے لگے نے. پاجی میں ذمہ دار ہوں. امام حسین سمیت کتنے بھائی شہید ہوئے؟ بولو. 2 کا ذکر ہوتا, باقیاں دا کیوں نہیں ہوندا؟ میں نے کہا یہ باقی بھائیوں سے بھی غداری ہے, امام حسین سے بھی غداری ہے. امام حسین ناراض نہیں ہو جائیں گے کہ میرا نام لیندے سی, میرے پراواں دا کیوں نہیں سی لیندے؟ حضرت مولا علی بھی ناراض ہو جائیں گے کہ یہ میرے بیٹے کا نام لیتے تھے, باقی بھی میرے تھے. اور یہ واقعہ کربلا سے غداری ہے. 1 یا 2 کا نام لیا جاتا ہے, باقیوں کا کیوں نہیں لیتے؟ سنو, اس لیے نہیں لیتے, وجہ بتاتا ہوں. پہلا بھائی جو شہید ہوا اس کا نام امام حسین, دوسرے بھائی کا نام غازی عباس, تیسرے کا نام ہے ابو بکر. یہ صرف نام اس کا ابو بکر ہے, اس وجہ سے لوگوں کو نفرت ہے اور وہ ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہی غداری ہے. چوتھے بھائی کا نام عمر ہے, 5ویں کا نام عثمان ہے, 6ٹھے کا نام جعفر ہے, 7ویں کا نام عبداللہ یا عبیداللہ ہے. اور بعدوں نے کہا ایک بھائی محمد بھی تھا. میرے عزیز میرے بھائی, امام حسین کا جو نام لے باقیوں کا نہ لے, سمجھ لو یہ غداری ہو رہی ہے بھائی. میرے مسلک کا غیرت مند بندہ بول سکتا ہے, دوسرا بندہ منہ تھلے رکھے. اور ویسے بھی ہم غیرت والے حسین کے ماننے والے. جزاک اللہ. باقی بھائیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہیں اصل غداریاں. اور اہل سنت بھٹی صاحب تہاڈی ٹیم نو مبارک ہوے, اج تہاڈی قوم تانوں شاباش نہ دے تے گل ہو بھی چلو کشا سنی تے ہے نا. اسی امام حسین بھی وہاں ہیں اور ان کے باقی 6 بھائی بھی وہاں ہیں. باقی بھائیوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ نہ امام حسین راضی ہوں گے, نہ ہی حضرت علی راضی ہوں گے. سنیو اللہ دی قسمیں, تسی ساریاں دے نام لیندے ہو, تواڈے تے ساریاں نے راضی ہو جانا. انڈرسٹینڈ کی ہے آپ نے میری بات؟ تو جو بندہ, میں ہوں ایک مٹھی جی گل کرا, جیڑا بندہ تو امام حسین دے پراواں تک نہیں لے کے جا سکیا, وہ تو باقی کدھر لے کے جائے گا؟ باجی خدا دا نام اکھاں کھولو, اے دوڑیاں تے مائیاں چو نکلا کو حقائق سنیا کرو جناب. اور میں بالکل آخری بات, انشاءاللہ 2 منٹ رہتے ہیں, گھڑی تے 12 بجن گے تو نال ہی انشاءاللہ میں بھی چھڑ دیاں گا. ویسے 1.25 گھنٹہ ہو گیا تقریر کو, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن آپ وجن نہیں دینے کیونکہ گھڑیاں تے 12 بجن, منہ تے کیوں وجن ہے. ہاں توجہ ہے جی حضرات. ادھر دیکھو بھئی, آخری گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واقعہ کربلا کے حقائق سمجھو. آج میں نے صرف حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور میں نے کہا تھا آخری اور جسٹ آخری بات یہ ہے, ادھر دیکھو سوکھی گل کریے تاکہ تو انو سمجھ کدی یاد رکھو. اتاری صاحب آئے سن, 2 کردار تھے یزید میدان کربلا میں. کتنے کردار؟ ادھر دیکھیں میرے, ایک تھا حسینی کردار, ایک تھا یزیدی کردار. حسینی کردار ہے نماز, روزہ, سجدہ, پردہ, تلاوت, ادب, صحابہ کا, اہل بیت کا. ٹھیک ہے. دوسری طرف یزید کا کردار ہے بے نمازی, فاسق, فاجر, شرابی, کبابی, بے ادب, گستاخ, صحابہ کا, اہل بیت کا, جھوٹا ہے,
کمینہ ہے، سودی ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات؟ ادھر آ جاؤ تو سوکھی گل سمجھاواں. میں کہ سوکھی گل کراں گا. ایک کردار ہے امام حسین کا اور ایک ہے یزید کا. دیکھ لو میں ہاتھ بھی یزید والے پاس والا تھلے رکھے آج، وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا نا. ایک امام حسین کا کردار اور ایک یزید کا کردار. غور سے سنیں سارے حضرات. سارا سال اگر کوئی بندہ کام کرے یزید والے، میں نے کیا کہا ہے؟ کام کرے. جزاک اللہ بزرگو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. یعنی بے نمازی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، سودی بھی ہے، صحابہ کو بھونکتا ہے، اہل بیت کو بھونکتا ہے، بد امن ہے. ادھر دیکھیں سارا سال کم کردہ رہا یزید والے تے 10 محرم نو دیگاں پکا لیاں امام حسین دیاں. او تو ڈوب کے نہیں مردا. کم یزید والے تے دیگاں حسین دیاں. مزہ تب ہے سارا سال کام بھی حسین کے کر اور دیگاں بھی حسین دیاں پکا. وآخر دعوانا ان الحمد